السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 160 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ ہم نے اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فضائل و مناقب سماعت کیے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اسی باب سے مزید کچھ اہم باتیں سماعت کریں گے۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے کی وجہ۔ حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب میرے دل پر پردہ چھا جاتا ہے، بے شک میں اللہ تعالی سے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے لیغان، جس کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی گئی۔ یا پر پیش ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ چھا جانا یعنی ڈھانپ لینا، اور پردہ چھا جانا۔ البتہ اس پردہ سے مراد کون سا پردہ ہے وہ یہ ہے، یعنی جب میں رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا ارادہ کرتا ہوں تو جو چیز رکاوٹ بنے اس کے زوال کے لیے میں استغفار کرتا ہوں۔ اس توجہ سے مراد بھی خصوصی توجہ ہے جس کا ذکر دوسری روایت میں آتا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا وقت حاصل ہے، اس میں کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی مرسل میرے ساتھ وسعت نہیں رکھتا۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس حالت میں حائل ہوتی ہیں جن کو آپ نے پردے سے تعبیر فرمایا؟ ایک تو یہ جو بشری تقاضے کے مطابق ضروریات ہے، کھانا پینا، نکاح وغیرہ۔ جب آپ کے اور مالائے اعلیٰ کے درمیان یہ انسانی لوازمات حائل ہوتے ہیں تو آپ تصفیہ قلب یعنی دل کو روشن کرنے کے لیے اور رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے استغفار کرتے، حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی طرف متوجہ ہونے کی بنسبت یہ حالت کچھ کم ہوتی تو آپ بلندی حاصل کرنے کے لیے استغفار کرتے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رکاوٹ بنے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ تمام وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتے رہیں، لیکن دوسری ذمہ داریاں درمیان میں کبھی حجاب بن جاتی۔ بعض حضرات نے کہا کہ آپ جب امت کے حالات پر مطلع ہوتے تو آپ پر ایک غم کی کیفیت طاری ہو جاتی، اس کے زوال کے لیے آپ استغفار کرتے۔ بعض حضرات نے کہا کہ آپ اپنی امت کی بہتری کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوتے اور دشمنوں سے اور نئے اسلام قبول کرنے والوں کی تالیف قلوب میں ان کے دل میں اسلام کی محبت راسخ کرنے کے لیے ان سے محبت اور ان کی دلجوئی میں مشغولیت کی وجہ سے بعض اوقات یہ سمجھتے تھے کہ میرے یہ لمحات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی مشغولیت سے دور رہے، اس لیے آپ استغفار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے کئی حج اور ہجرت کے بعد ایک۔ ابن اسیر نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ہر سال حج کیا، اور ابن جوزی کا قول بھی اسی کے موافق ہے، کیونکہ
انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے کئی حج کیے ہیں، ان کی تعداد معلوم نہیں۔ حاکم نے سوری سے سند صحیح کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے ہجرت سے پہلے کئی حج کیے ہیں، لیکن ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 2 حج کیے، اور ابن ماجہ اور حاکم کی ایک روایت میں 3 کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ راویوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق ذکر کیا ہے، اور جن حضرات نے زیادہ کا ذکر کیا ہے انہوں نے اپنے علم کے مطابق ذکر کیا، اس لیے ان میں کوئی منافات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار عز۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، اے تمام مخلوق سے بہتر ذات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ابراہیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، یہ تو ابراہیم ہے، یہ صرف عز و انکساری کے پیش نظر تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ ہونے اور آپ کا جد امجد ہونے کی وجہ سے احترام کے لیے تھا، ورنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوق سے بہتر و افضل ہیں۔ آپ کا اپنا ارشاد گرامی ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ یعنی آپ کا کلام بعض اوقات عز و انکساری پر دلالت کرنے والا ہوتا اور بعض اوقات حقیقت کا بیان ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مدح سرائی میں مبالغہ نہ کرو، جیسے نصارہ نے ابن مریم کی مدح میں مبالغہ کیا ہے، بے شک میں اس کا عبد ہوں۔ تم میرے متعلق کہو، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ سے مسئلے کو واضح فرما دیا کہ مدح میں نصارہ کی طرح مبالغہ نہ کرو۔ اسی حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدح میں بہت مبالغے سے کام لیا، اور وہ بھی باطل طور پر مدح میں زیادتی کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، اور ایسی باطل مدح سرائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پہلے ہی منع فرما دیا۔ خیال رہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ مذمت میں مبالغہ کیا اور نصارہ نے مدح میں۔ رب تعالیٰ نے دونوں فریقوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مفہوم، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، یعنی حق بات کرو اور حق عدل ہے۔ اتنی مدح نہ کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا دو، اور اتنی مذمت نہ کرو کہ معاذ اللہ آپ کو ولد الزنا کہہ دو۔ آپ نے اپنے متعلق جب یہ بیان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول کہا جائے، ضمناً خود سمجھ میں آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، نہ کہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہ کہا جائے، باقی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ حق یہ ہے کہ آپ کی تعریف کا حق ادا کرنا انسانی طاقت سے بالا تر ہے۔ علامہ بیسری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نصارہ نے جو اپنے نبی کے متعلق یعنی خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، وہ تو چھوڑ دے اور اپنے نبی کی جتنی مدح تو کر سکتا ہو خود بھی کر، اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دے۔ نبی کی عبودیت رسالت و نبوت سے افضل ہے۔ آپ کے ارشاد کا مطلب ہے، میں مقام خاص میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہنا آپ کی کامل مدح ہے، جیسے کسی فاضل و کامل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو شعر کی صورت میں یوں پیش کرتے ہوئے کہا، مجھے صرف اللہ تعالیٰ کا عبد کہہ کر پکارا جائے،
بے شک یہ میرے ناموں سے افضل نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں اسی بلند وصف و اعلیٰ فضیلت والے لفظ سے واقع معراج میں آپ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مفہوم، وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی۔ نزول قرآن کا ذکر کرتے ہوئے بھی رب تعالیٰ نے آپ کے اسی وصف کو ذکر فرمایا۔ مفہوم، برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا نازل کیا اپنے خاص بندے پر۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جس نے کتاب اتاری اپنے خاص بندے پر، اور ان آیات میں آپ کے وصف عبد کا ذکر کرنے میں لطیف اشارہ اور اعلیٰ قسم کی بشارت پائی گئی ہے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ عنایت اور عظیم مہربانی اسی وجہ سے پائی گئی ہے کہ آپ میں اعلیٰ درجے کی عبودیت پائی جاتی ہے۔ بے شک عبودیت رسالت سے افضل ہے، اس لیے کہ عبودیت میں مخلوق سے ہٹ کر رب تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس سے رب تعالیٰ کے وصل حاصل ہوتے ہیں، لیکن رسالت میں مخلوق کی طرف توجہ ہوتی ہے کیونکہ مخلوق تک احکام الہیہ پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس حالت میں رب تعالیٰ کی جانب کامل توجہ نہیں رہتی، جو بظاہر مقام فصل، جدائی، دوری حاصل ہوتا ہے۔ تنبیہ، یہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی عبودیت کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی عبودیت ان کی نبوت و رسالت سے افضل ہوتی ہے۔ کسی عام انسان کی عبودیت کو نبی کی نبوت سے افضل کہنا ہرگز جائز نہیں، بلکہ اپنے قصد و ارادہ سے ایسا کہنے سے کفر لازم آئے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ اہم باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔